یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے، تو تم اپنے جان پر ظلم مت کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرک سب کے سب کو ایسے قتل کرو جیسے وہ تمہیں قتل کرتے. سب مل کر کافروں پر مشرکوں پر حملہ کرو، قتل کرو، جہاد کرو. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اسلام کا مذاق اڑایا. کیا مذاق اڑایا؟ ہم نے کہا تھا کہ 4 مہینے جنگ مت کرنا، احترام کرنا. انہوں نے مذاق کیا اڑایا کہ 4 مہینے اپنی مرضی سے کہیں بھی شروع کر رہے ہیں اور کہیں بھی ختم کر رہے ہیں، کہ یہ محرم ہے، یہ محرم نہیں ہے، یہ ربیع الاول ہے، یہ ربیع الاول نہیں ہے. سب کے پاس ایک کیلنڈر ہے نا، سب کے پاس میزان کیلنڈر سب کا ایک ہے، پوری دنیا کا کیلنڈر ایک ہے ہر موبائل میں. اگر میں میرا کیلنڈر بناؤں تو دنیا غلط ہے یا ہم غلط ہیں؟ میں غلط ہوں. کون غلط ہے؟ میں غلط ہوں. تو انہوں نے ایسا ہی مذاق اسلام کے ساتھ کیا تھا، اسلام کے مہینوں کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ مشرک کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے مذاق اڑایا. تو لہذا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین جانو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ لوگ ڈرنے والے ہیں جو محرم کے مہینے کا احترام کرنے والے ہیں. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مرا ہوا مت کہو جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، مرڈر کر دیے گئے، شہید ہو گئے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے وہ زندہ کیسے ہے. جیسے حضرت حسین شہید ہوئے تو جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں وہ افسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہے. شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. تو زندے پر افسوس کرتے ہیں یا مرنے پر افسوس کرتے ہیں؟ افسوس مرنے کے بعد افسوس کرتے ہیں نا. تو ہم تو مرا ہوا حضرت حسین کو نہیں مانتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے. تو غم کون منائے گا؟ غم کون منائے گا؟ مرنے والا سمجھ رہا ہے وہ غم منائے گا یا جو زندہ سمجھ رہا ہے وہ غم منائے گا؟ یہ لوگ جو کالے کپڑے پہن کر اور ماتم کرتے ہیں حسین ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، اور رافضی اور شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ غم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ حضرت حسین کو مرا ہوا مانتے ہیں. اگر یہ حضرت حسین کو شہید مانتے تھے تو یہ غم کرتے؟ غم کرتے نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہمارے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بخار سے مر گیا، ٹھیک ہے، اور ایک بیٹا لڑائی شروع ہو گئی اور ہندو مسلم کی، اس میں یہ بیٹا گیا اور ہندوؤں کے خلاف اس نے تلوار اٹھائی اور شہید ہو گیا. تو ہمیں فخر کس پر ہوگا؟ وہ جو بخار میں مرا اس پر ہوگا یا وہ جو میدان میں مرا اس پر ہوگا؟ میدان میں مرا اس پر ہوگا. کیوں؟ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہارا بیٹا تو مر گیا پھر تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ تو جواب کیا رہے گا آپ کا؟ کیونکہ وہ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. اب آپ سے پوچھیں گے کہ شہید ہو گیا اور ایک مر گیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو کیا جواب رہے گا؟ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، شہید کا درجہ رتبہ اعلیٰ ہوتا ہے. شہید مطلب سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی کرسی. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی مرتے تو سب ہے، مرتے تو سب ہے، بخار میں، ایکسیڈنٹ میں، صبح شام لوگ مر رہے ہیں، لیکن ایسی موت کہ اللہ کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے اور خون کا قطرہ گر رہا ہے، مر رہا ہے، یہ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا. جب بیان کے آخر میں میں فضیلت بتاؤں گا سمجھ میں آئے گا. اللہ سمجھا دے. چلو ابھی بتا دیتا ہوں. شہید کی فضیلت کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. بات سمجھ گئی؟ اور شہید
اللہ کہے گا کہ وہ لوگ جو میرے نام پر قربان ہوئے وہ آ جائے میدان محشر میں. اب لوگ کونے کونے سے اٹھے گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا دیکھوں گا اونچی گردن کرتے ہوئے تو میری امت کے بیچ سے کونے سے ہر سمت سے مجھے لوگ اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے اور میں فخریہ انداز میں ان لوگوں کو دیکھوں گا. انبیاء ان کے لیے راستہ دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے نبی راستہ دیں گے، استقبال کریں گے امت محمدیہ کے شہید کا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، تمام صحابہ کرام استقبال کریں گے اس امت کے شہید کا. اور اللہ کہے گا کہ یہ میرے قریب آ جاؤ، یہ میرے قریب آ جاؤ. سب سے زیادہ قریب ترین جماعت جو اللہ کے ہاتھ کے نیچے ہوگی وہ شہیدوں کی ہوگی. سیدھی جانب، سیدھی جانب. اور سب سے اعلی مسند، کرسی، بستر شہیدوں کا ہوگا. انبیاء سے بھی اعلی، صدیقین سے بھی اعلی. سب سے بہترین بیٹھنے کا انتظام ان کا یہ شہید کا ہوگا. تو لہذا ہم یہ سمجھ لیں اللہ کے نبی نے صحابہ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ یہ جان، یہ مال کس کیا ہے؟ اللہ کا ہے، تو اللہ پر لگانا ضروری ہے. یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم نے اپنی مرضی سے کچھ بنایا نہیں بنایا. یہ سب کچھ اللہ نے اس کی مرضی سے بنایا، اس کی قدرت سے بنایا. ہم جہاں بن رہے تھے اس ماں کو بھی پتا نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو جب ماں کو ہی نہیں پتا ہے تو بچے کو کیا پتا؟ بنانے والا بنا رہا ہے. تو جب ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو یہ سب کچھ اللہ کا، اللہ کے نبی نے بھر دیا تھا دماغ میں کہ سب اللہ کا. تو حضرت عمر بن خطاب جب حج سے واپس لوٹے تو تھوڑی سی نیند آپ کو آ گئی تو ریت پر لیٹ گئے. آسمان کی طرف دیکھا تو چاند پر نظر پڑی، اس پر کچھ بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب کے دل میں بات آئی کہ عمر تیری زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ تیرے اوپر حالات آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، ایک زندگی تو نے گزار دی، آج تو امیر المومنین بن بیٹھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کو یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو ایک تمنا، خواہش، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک. حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت قبول کر، اے اللہ مجھے شہید ہونا ہے، مجھے تو شہادت کی سعادت سے نواز دے، مجھے بس تیرے راستے میں مرنا ہے تیرے نام پر. اللہ نے دعا قبول کی. وہ سفر کے بعد جب آپ آئے دوسرے دن فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں تو ابو لؤلؤ نامی یہ مجوسی غلام تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے جو ہوتے ہیں تو ان میں ایک غلام تھا، یہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا. حضرت عمر بن خطاب نے اس کے فیصلہ اس کے مطابق نہیں دیا. دونوں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے. حضرت عمر بن خطاب کا دو ٹوک جواب تھا، ڈرتے نہیں تھے کسی سے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہہ دیا کہ یہ تیری زمین نہیں ہے. اسے بڑا خراب لگا، وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا اور نمازیوں کو چیرتا ہوا حضرت عمر بن خطاب پر حملہ کیا، خنجر سے 6 وار کیے ہیں. حضرت عمر بن خطاب زخمی ہوئے اور جب گرنے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا. جب مصلی رسول سے گرنے لگے، گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا اور اشارہ کر دیا کہ نماز ٹوٹنے نہ پائے، نماز ٹوٹنے نہ پائے. ایک رکعت حضرت عمر بن خطاب نے پڑھائی، دوسری حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پڑھائی ہے.
کیسا جذبہ نماز کے مکمل ہونے کا. صحابہ کرام کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے، وہ دیکھ رہے کہ میرا باپ تڑپ رہا ہے اور باپ کا خون بیٹے کے پیروں کے بیچ میں سے جا رہا ہے، لیکن بیٹے نے نماز نہیں توڑی. حضرت عبداللہ نے نماز نہیں توڑی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی مجلس میں حاضر ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں بازو بازو حاضر رہتے، جگری دوستانہ تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تڑپ رہے ہیں لیکن نماز مکمل کی ہے، اپنے دوست کا تڑپنا برداشت کیا ہے، نماز کو وہ اہمیت دی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے حالات میں ہے حیات الصحابہ میں آپ پڑھیں گے کہ نظر ایسی اٹھا اٹھا کر صحابہ دیکھ رہے تھے، ایسی ہوتی ہے نظر، تو صحابہ ایسی نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں مگر نماز کسی نے نہیں توڑی ہے. کیسی نماز ادا کی ہوگی؟ وہ جو قاتل تھا کتنا موقع اسے ملا ہوگا کہ جس نے 6 مرتبہ حملہ کیا اور حملہ کر کے بھاگ گیا، کسی نے پکڑا نہیں ہے. نارمل امام اگر ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس پر جب حملہ ہو تو پورے مقتدی نماز توڑ دے گے، اتنا صبر کسی میں ہوتا نہیں ہے، یا پھر وہ امام ہی توڑ دے گا یا پھر وہ بڑھائے گا ہی نہیں، اتنی ہمت کسی میں نہیں ہوتی ہے. کیا ہم نے نماز کو اتنی اہمیت دی ہے؟ کتنا ضروری تھا اس قاتل کو پکڑنا؟ ضروری تھا یا نہیں تھا؟ بہت ضروری تھا، کیونکہ امیر المومنین پہ حملہ کر رہا ہے اور بڑی ہی بے باکی سے نڈر بے خوف ہو کر اور چلا بھی گیا، اور اسی زخموں میں حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہوا ہے، اسی زخموں میں انتقال ہوا ہے.